میں اخلاقی طور پر اپنے ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں جو ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں، ہمارا جو ادارہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے چھتی کے بھائی، چک نمبر 35 کے بھائی اور شیر چک کے بھائی، اسی طرح اور بھی جو گرد و نواح سے تشریف لاتے ہیں، اس طرح ہمارے یہ ساؤنڈ والے بھائی، صابر والی ساؤنڈ والے بھائی ہیں، اور اس طرح دوسرے احباب جو ہیں تعاون کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر آنے والے علماء کرام کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، محترم بھائی مجاہد صاحب، محترم قاری نفیس رحمان صاحب، محترم حافظ صدیق حافظ اللہ تعالیٰ صاحب، ان کا اللہ تعالیٰ ان کا آنا بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے محظوظ اور مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا، فمن یطع اللہ ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الا نفسه ولن يضر اللہ شیئا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقال عز من قائل واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فضیلت مآب حضرت الشیخ مولانا عائش محمد صاحب اور دیگر علماء کرام اور معززین محترمین مسلمان بزرگوں اور بھائیوں عزیزوں، اور خاص طور پر عزیز القدر طلباء جو اس جامعہ سے یا دیگر تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس مجلس میں موجود ہیں، یہ آج کے بچے کل کے جوان، اور یہ ہماری امیدوں کا مستقبل ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنا وفادار، اطاعت شعار اور مخلص و مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ والدین کے لیے، اداروں کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس ملک اور قوم کی تعمیر میں شاندار کردار ادا کریں۔ حضرات گرامی، آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور 2018 سال گزر رہے ہیں، اور ذوالحجہ کی آج 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے آج ذوالحجہ کی، اور 1439واں سال جا رہا ہے اسلامی تاریخ کا، اور پاکستان
1947 14 اگست اور رمضان کے مہینے میں 27 کی رات کو معرض وجود میں آیا تھا، جب رات 12 بجے یہ اعلان کیا گیا تھا ریڈیو پاکستان سے کہ آج پاکستان جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور دنیا کے نقشے پہ معرض وجود میں آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج 71 سال گزر گئے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے طور پر، ایک آزاد مسلمان قوم کے طور پر آزادی کے جشن منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ پاکستان کن لوگوں نے بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے جس کے لیے یہ پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن عطا فرمایا ہے وہ یہ تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مولانا نے اپنی تقریر کے اندر یہ تینوں مقامات قرآن مجید کے آپ کے سامنے پڑھے، سورہ توبہ کا، سورۃ الفتح کا اور سورۃ الصف کا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ جو درمیان والی صورت ہے سورۃ الفتح، اس کا جو مقام ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یہ درمیان والی صورت میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ بالہدی و دین الحق، وہ ہدایت لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کے ساتھ آشنا کیا جائے اور ہدایت کے ساتھ آراستہ کیا جائے اور اس ہدایت کے اوپر چلنے والا بنایا جائے۔ ودین الحق، اور لوگوں کے اندر سچی فرما برداری پیدا کر دی جائے۔ دین الحق سچی فرما برداری ہے۔ بعض اوقات عربی کا یہ اسلوب ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کی طرف موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، تو الدین الحق اصل ترکیب یہ ہے کہ سچا دین، وہ دین جو قائم ہے، باقی رہنے والا ہے، اور وہ لازوال اور ابدی دین ہے۔ اور وہ دین لازوال اور ابدی کیوں نہ ہو، وہ اس ساری کائنات کا دین ہے۔ وہ دین اس ساری کائنات کا دین ہے۔ یہ ساری کائنات کس کی فرما بردار ہے؟ اللہ کی۔ یہ ساری کائنات وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات اس اللہ کی فرما بردار ہے۔ اور یہ انسان اور جن، ان کے لیے بھی سچا دین یہی ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار ہو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار بنو، یہ ہے دین حق۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ دین حق ہے۔ دین الحق یہ موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، اور اصل میں یہ ترکیب ہے الدین الحق، سچی فرما برداری، سچا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس میں اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے اور خالص اور اس لازوال اور ابدی دین کو دنیا کے اندر رائج سارے دینوں کے اوپر غالب کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کام کے لیے مددگار اکیلا اللہ کافی ہے، اکیلے اللہ کی مدد کافی ہے۔
اور اللہ رب العزت نے اس دین کو غلبے کے ابتدائی مراحل کے اندر کس طرح قائم فرمایا، اس سرزمین میں جو عرب کی پسماندہ زمین تھی، مادی وسائل بھی نہیں تھے، تعلیم و ثقافت بھی نہیں تھی، دیہاتی اور بدوی لوگ تھے، اور کوئی نظام بھی نہیں تھا ان کا، اخلاقی طور پر بھی بہت پیچھے تھے، اور ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کے غلبے کی ایسی بنیاد ڈال دی، اللہ اکبر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں جا کر اس دین کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی، مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کر کے پہلا مرکز تعمیر فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مرکز اٹھایا تھا بیت اللہ، اور پھر جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلا مرکز بنایا مسجد نبوی، اور اس سے پہلے مسجد قباء۔ تو دین کے مرکز یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں یہ دین کے مرکز۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں مسجد بنائی تھی اور اس دین کے مرکز کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ دین کا مرکز عطا فرمایا تھا، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ منورہ میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ منظر دیکھا کہ رأیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے اور میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھ لیے۔ ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے اور اس کے مغرب بھی دیکھ لیے۔ ان ملک امتی سیبلغ ما زوی علی منہا، اور میری امت کی حکومت اور بادشاہی ان سارے علاقوں میں قائم ہوگی جو اللہ رب العزت نے مجھے زمین کے مشرق میں دکھائے ہیں، زمین کے مغرب میں دکھائے ہیں۔ وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور اللہ رب العزت نے سرخ اور سفید، سونے اور چاندی کے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر اس ریاست کی بنیاد رکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ان کا وصف کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت اور آپس میں مہربان، رحیم، شفیق، ایثار پیشہ، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے۔ اور کافروں کے لیے سخت، سخت دو طرح کے ہوتے ہیں، نہ دباؤ میں آنے والے نہ لالچ میں آنے والے۔ اگر کسی نے انہیں دبانا چاہا تو کوئی دبا نہیں سکا، اور کسی نے ان کو جھکانا چاہا لالچ دے کے تو کوئی جھکا نہیں سکا۔ اشداء علی الکفار، لوگوں نے انہیں پیشکشیں کی۔ اللہ اکبر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تعلیم کے لیے گئے وہ بیر معونہ کے شہداء، تو غداری کر کے، دھوکہ دے کے، ان کو گھیرے کے ساتھ اور نرغہ کر کے، شہید کر کے انہوں نے جب گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے کہا ہم گرفتاری نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے۔ ٹھیک ہے تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو لیکن ہم لڑیں گے، اور وہ لڑے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے جب حضرت حرام ابن ملحان کے پیٹ میں نیزہ مارا، تو جس وقت نیزہ ان کے پیٹ میں لگا اور پیٹ میں لگ کے کمر کے پار ہو گیا، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس آدمی نے نیزہ مارا تھا وہ حیران ہوا کہ یہ تو مر گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مشن کو میں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا اسی مشن پہ چلتے ہوئے میری جان چلی گئی، میں کامیاب ہوں۔ اسی مشن میں میری جان چلی گئی، میں کامیاب ہوں۔ مجھے تو صرف یہی چاہیے تھا کہ وہ میرا مالک یہ جان لے کہ میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ باقی میں کہاں پہنچا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام تھا۔ میرا کام تو قربانی دینا تھا، اور میں نے قربانی دے دی، اسی مشن کے لیے قربانی دے دی۔ اللہ اکبر۔
اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں سولی چڑھایا گیا حرم سے نکال کر، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرائی، اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میری جان جا رہی ہے تو اسلام کی حالت میں مسلمان مر رہا ہوں، مسلمان جان دے رہا ہوں، اور مجھے اس لیے شہید کیا جا رہا ہے، تیروں کے ساتھ میرا جسم چھلنی کیا جائے گا، اور مجھے سولی کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اور یہ سارے تیر برسائیں گے، میرے جسم کے چھلنی ہو جائے گا میرا جسم، اور میری بوٹیاں اڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرائی، میرا کسی پہلو کے اوپر جسم گرتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں جب میں مسلمان دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اور یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ فی ذات الالہ، اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ میرے جسم کے چیتھڑوں کو اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو برکت دے کے قبول فرما لے، مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے یہی چاہیے۔ یہ مشن تھا اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافر ان کو سختی کے ساتھ جھکا نہیں سکے اور دبا نہیں سکے، اور لالچ کے ساتھ بھی ان کو خرید نہیں سکے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا کہ کعب کے ساتھ بولنا چالنا بند، جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے، بائیکاٹ کر دیا۔ اور جب غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب کا مقاطعہ کر دیا گیا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا خط دے کر، اور اسے کہا کہ جاؤ کعب کو جا کر کہو کہ تو مدینے میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ تو اس طرح رلتا پھرے اور اس طرح تو دھتکارا جائے، تو ہمارے پاس آ جا، تو ہمارا وزیر بن جا، ہمارا مشیر بن جا، ہماری بساط حکومت کا حصہ بن جا، ہم تجھے عزت دیں گے۔ تیرا جیسا آدمی جو ہے وہ اس طرح چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خط حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور اسے پڑھ کے اس کے سامنے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا، اور یہ کہا کہ جاؤ اس بادشاہ کو کہہ دو کہ محمد کے جوتوں میں ساری زندگی اسی طرح گزار دوں، تیری بادشاہی کے مقابلے میں مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یہ کردار تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ والذین معہ، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو قائم کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کے سارے علاقے دکھا دیے گئے، اور سونے اور چاندی کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا، اور پھر اسی کردار کو لوگوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ کیسر بھی فتح ہوا، شام کی حکومت بھی فتح ہوئی، فلسطین فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں، شام فتح ہوا، اور ایران بھی فتح ہوا، کسرا کو بھی فتح کیا۔ وہ دونوں اس وقت کی سپر پاور تھیں جن کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سیل، وہ جیسے عزیز پڑھ رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ پھر یہ وقت تھا مسلمانوں کا کہ جدھر رخ کر لیا، چین تک ان کی فوجیں پہنچی، سارا ایران فتح ہو گیا، اور ادھر کہاں فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی، مشرق کے اندر اندلس کی سرزمین کے اندر مسلمانوں نے جا کر 800 سال تک حکومت کی۔ یہ کردار تھا مسلمانوں کا جب وہ اس مشن کے امین تھے۔ اور پھر اسی مشن کو لے کر یہاں فاتحین آئے، محمد بن قاسم آئے، محمد بن قاسم کے بعد شہاب الدین غوری آئے، محمود غزنوی آئے، اور انہوں نے آ کر اس سرزمین کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور اسلامی نظام قائم کیا، اسلامی حکومتیں قائم کی۔ یہاں اسلام کا نظام چلتا تھا، قضا اسلام کی تھی، افتاء اسلام کا تھا، عدالتیں اسلام کے مطابق فتویٰ دیتی تھی، اور وہی حدود قائم ہوتی تھی۔ بعض بادشاہوں کے زمانے میں کچھ گڑبڑ ہوئی، انہوں نے اس کو بگاڑنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت فرمائی علماء کے ذریعے۔ اور پھر جب 17ویں صدی کے اندر 1660 کے بعد سے کمپنی نے، انگریزی کمپنی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے، اس نے اس بر صغیر کے اندر قدم جمانے شروع کیے، اور لالچ دے دے کر اس نے زمینیں خریدیں لوگوں سے، اور لوگوں نے پیسے کے لالچ میں ان کو زمینیں بیچ دیں، اور
پھر زمینیں خریدنے کے بعد انہوں نے ریاستیں خریدنی شروع کر دی لالچ دے کر. لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, یہ تو ہماری سرزمین خرید رہے ہیں. جیسے مسلمانوں نے یہودیوں کے ہاتھ میں فلسطین بیچا. اللہ اکبر. جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا سلطان عبد المجید کہ عبد الحمید, اس نے تو کہا تھا, سلطان عبد الحمید, اس نے تو کہا تھا کہ میں پوری دنیا بھی مجھے قیمت میں دو تو میں فلسطین نہیں بیچوں گا. لیکن جن لوگوں کی زمینیں تھیں انہوں نے بیچ دی, یہودیوں نے ان سے خرید لی زمینیں. اور پھر وہ ایک ایسا بلفور کا جو ہے معاہدہ ہوا اور وہاں سے خلافت ختم کر دی گئی اور مصطفیٰ کمال کو انہوں نے استعمال کر لیا اور خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی. تو یہاں لوگوں نے جو اپنی اپنی ریاستیں اور اپنی اپنی جاگیریں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں بیچنی شروع کر دیں اور مسلمانوں کے اقتدار کے کڑیاں ٹوٹنے لگیں, ریاستیں آپس میں لڑنے لگیں. نظام کی ریاست اور جو انگریز کے مقابلے میں اور اس کے راستے میں میسور کی ریاست, حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو کی ریاست جو انگریز کے مقابلے میں کھڑی تھی, نظام نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے, نظام حیدرآباد دکن کا جو سربراہ تھا اس نے اس کی مخالفت کی اور انگریزوں کو سپورٹ کیا اور اس آخری دیوار کو بھی گرا دیا. اور جب وہ آخری دیوار بھی گر گئی جو اس کمپنی کے راستے میں کھڑی تھی تو پھر اس کمپنی نے قبضے کرنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. اور قبضے کرتے 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 یہ قبضہ دہلی کے دربار تک بھی پہنچ گیا اور 1857 میں پھر پورا اقتدار اس انگریز کمپنی کا یہاں ہو گیا. اور ابھی 19ویں صدی کے اندر 18ویں صدی کے اندر 19ویں صدی کے ابتدا میں اور 18ویں صدی کے آخر میں جب یہ کمپنی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی اور سکھوں کا اور مرہٹوں کا ظلم وہ بڑا عروج پہ پہنچا ہوا تھا, مسلمانوں کے علاقے چھین کے جو اس وقت کی مغل حکومت تھی اس کو کمزور کر رہے تھے, تو اس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کوشش کی کہ جو مقتدر لوگ ہیں نواب ان کو ساتھ ملا کر اس کا راستہ روکا جائے اور مسلمان اقتدار کی حفاظت کی جائے, مسلمان حکومت و اقتدار کی حفاظت کی جائے. اور قربانیاں دی انہوں نے. لیکن اللہ اکبر, یہ جو ساتھی انہوں نے منتخب کیے کہ آؤ اور ہم ان کا مقابلہ کریں اور ان کا راستہ روکیں, یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن پہ اعتماد کیا جا سکے. اس لیے کہ قابل اعتماد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت ایمان کے اوپر ہوئی ہو, جن کا کردار دینی کردار ہو, جن کو لالچ بھی ڈگمگا نہ سکے اور جنہیں کوئی خوف بھی بالکل دمکا نہ سکے. اور اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں اور کسی چیز کا لالچ جو ہے وہ انہیں ڈگمگا نہیں سکتا. وہ لوگ نہیں تھے. تو لوگ ایسے تھے جو پیسے لے کر مخبری کر دیتے تھے, جو لالچ میں آ کر ساتھ مل جاتے تھے اور رہنمائی کر دیتے تھے کہ یہاں کرو یہاں کرو یہ کرو. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کھوکھلے تنے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے, ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, یہ دیمک زدہ شہتیر ہیں سارے, ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو تیار کر کے ایک ایسی جماعت تیار کریں جن کی تربیت بھی ایمان کے اوپر ہو اور ان کا کردار بھی ایسا ہو کہ انہیں نہ خریدا جا سکے اور نہ انہیں دبایا جا سکے. انہوں نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا, بہار کا, بنگال کا اور وسطی ہندوستان کا, متحدہ ہندوستان کا جو وسطی صوبہ متحدہ صوبہ تھا, یہ سارے علاقوں کا دورہ کیا. تو سارے علاقوں میں جا کے انہوں نے لوگوں کو متحرک کیا اور ان کے اندر دو جذبے پیدا کیے, ایک تمسک بالدین کا اور دوسرا خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کا. یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد تھی کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے. خلافت راشدہ کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی, انہوں نے اپنا محل بنایا, اپنا گھر بنایا, اپنا کاروبار بنایا, کچھ بھی نہیں. جو بیت المال سے تنخواہ لی تھی جاتے ہوئے یہ وصیت کر دی کہ وہ بھی واپس کر دینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نہیں بنایا. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لگایا, بیت المال سے کچھ نہیں دیا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا. وہ ایک دن رات کے وقت
اس طرح کسی کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، تو مجھے فریب دینا چاہتی ہے. تو کسی نے پوچھا کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دنیا ہے اپنی رنگینیوں کے ساتھ جو میرے سامنے کھڑی ہے اور یہ مجھے لپکاتی ہے، اپنی طرف للچاتی ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے. میں تو تیری رنگینیوں اور تیری دلچسپیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ مجھے جنت کی بادشاہی دے دے. میں تیرے سے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. تو ان لوگوں نے خلافت راشدہ کے جو خلفائے راشدین تھے اپنی دنیا نہیں بنائی، انہوں نے دنیا ان کے قدموں میں ڈالی گئی لیکن ان کو اپنے دامن کو آلودہ نہیں کیا. یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا، خلافت راشدہ کا یہ نظام تھا. اللہ اکبر. تو خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جس کے اندر اللہ کا کلمہ اونچا ہو اور اللہ کا حکم نافذ ہو اور لوگوں کی زندگی کے اندر دین ہو، لوگوں کی انفرادی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر رسمیں ختم کر کے، ہندوانہ رسمیں، جاہلیت کی رسمیں، علاقائی رسمیں اور لوگوں کی قومی رسمیں، ان ساری رسموں و رواجوں کو ختم کر کے دینی رنگ اور دینی جذبہ اور دینی چلن لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے. یہ ان کا مشن تھا اور اس کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور جگہ جگہ ساتھی اکٹھے کیے اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھی بنے. اور پھر اس جماعت کو جس کی انہوں نے تربیت کی تھی اس کو لے کر انہوں نے مسلمانوں کا مرکز بنانے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا جو آزاد قبائلی علاقہ ہے. افغانستان کی سرزمین جو کہ ابھی تک آزاد تھی اور اس کے ساتھ یہ آزاد قبائلی علاقے، یہ جو پٹی اب ان ایجنسیوں کی ہے، محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی اور آزاد قبائلی علاقے جو 6-7 اورکزئی ایجنسی، ان علاقوں کو انہوں نے انتخاب کیا اور یہاں انہوں نے کہا کہ مرکز بنا کے اقتدار کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد شروع کی جائے. اور ان کو اللہ رب العزت نے جہاں حکومت دی، جس علاقے میں، یہ پشاور کا علاقہ، باجوڑ کا علاقہ، یہ جتنا علاقہ تھا اللہ رب العزت نے انہیں حکومت دی اور انہوں نے یہاں اسلامی حکومت قائم کر دی، شرعی عدالتیں قائم کر دیے، شرعی عدالتیں قائم کر دی، اسلامی نظام نافذ کر دیا اور بالکل لوگوں کے سامنے وہ نقشہ پیش کر دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نقشہ تھا. وہ نقشہ پیش کر دیا لوگوں کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی بدقسمتی اور محرومی تھی کہ وہ اسلامی حکومت کی برکات کے اہل نہیں تھے. اس وقت کے غدار قوانین اور دنیا دار علماء سو، انہوں نے ان کی مخالفت کی. قوانین نے اپنے اقتدار کے لیے اور ان علماء سو نے اپنے نذرانوں اور اپنے جو لوگوں سے ماہانہ اور سالانہ ملتا ہے ان کے تحفظ کے لیے ان اللہ کے بندوں کی مخالفت کی، ان کے خلاف لوگوں کو متنفر کیا اور ان کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا. تو یہ حکومت کی بساط الٹ دی گئی، لوگوں نے بغاوت کر دی. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے انہوں نے کہا کہ اب ہم نکلتے ہیں اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کشمیر میں جا کے جو مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کا علاقہ ہے اور اس بر صغیر کے اندر سب سے پہلے مسلمان وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا تھا اور بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہم کشمیر کو اپنا مرکز بنائیں اور اس سے پھر ہم سکھوں کی حکومت اور جہاں جہاں انگریزی بالادستی قائم ہو چکی ہے اس کا ہم جا کے خاتمہ کریں اور اس کے جگہ کے اوپر اسلامی نظام قائم کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے کشمیر کی طرف سفر شروع کیا. اللہ اکبر. اور پھر بھی اپنوں کی غداری کے ساتھ، ادھر ہزارے کے لوگوں کی غداری کے ساتھ کہ انہوں نے اس جاتے ہوئے قافلے کو ذکر پہنچانے کے لیے سکھوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان سے رشوت لے کر ان کو راستہ دیا، ان کی رہنمائی کی اور اس فوج کے ساتھ بالا کوٹ کے مقام پر ان کا ٹکراؤ ہو گیا. اور 1831 مئی کے مہینے میں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اپنے رفقا کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے وہ تو کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہو کر انہوں نے وہ جو قیام پاکستان کا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمان اکثریت کے اندر ہوں وہ اپنے علاقے کے اندر اسلام کی بالادستی قائم کریں.
اسلام کا نظام قائم کریں اور وہ اسلامی نظام کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور جو ان کے ساتھ رہنا چاہیں وہ بھی اسلام کے سائے کے اندر زندگی گزاریں۔ تو یہ اللہ اکبر، یہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا، اس پاکستان کے مطالبے کو انہوں نے اپنا خون دے کر رقم کیا، انہوں نے اپنا خون دے کر رقم کیا۔ پاکستان کی تاریخ اصل میں یہ تاریخ ہے اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، 1831 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تک یہاں انگریز رہے ہیں، اس جماعت کے لوگوں نے، جو جماعت مجاہدین کے آیان تھے، ارکان تھے، انہوں نے ایک دن کے لیے بھی انگریزی حکومت کی بالادستی کو نہیں تسلیم کیا، نہیں تسلیم کیا انہوں نے، باغی رہے یہ اس کے، لڑتے رہے اس کے ساتھ۔ یہ اسمتھ کا مرکز اور یہ یاغستان کا مرکز، یہ مرکز تھا انگریز کے خلاف، اللہ اکبر۔ اور یہ پوری تاریخ سنہری دور ہے انگریزی حکومت کی مخالفت کا، نہ یہ کسی کوئی عہدہ قبول کیا اور نہ انہوں نے کوئی ان کے سامنے سرنڈر کیا، نہ کوئی ان سے مفاد لیا، کوئی لقب نہیں لیا، کوئی مفاد نہیں لیا، اور کوئی کسی قسم کی مداہنت اور مصالحت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایک ہی مشن ہے کہ اس سرزمین میں ان کی بالادستی نہیں رہنے دینی، یہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بالادستی ہے۔ یہ تھی یہ جماعت جس نے آزادی کا جھنڈا لہرائے رکھا اور آزادی کی جد و جہد جاری رکھی۔ اور پھر جب تحریک پاکستان جو تھی، اللہ اکبر، محمد علی جناح کی قیادت میں اور ان علماء کی قیادت میں جو مسلم لیگ کے ساتھ شامل تھے، اس کے اندر روح پھونکی گئی اور اس تحریک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے نے اس پاکستان کے مطالبے کو ایک ایسا مطالبہ بنا دیا، پھر لوگ اپنے دل سے اور اپنی جان سے اور اپنی ہر قسم کی قربانیوں کا نذرانہ لے کر اس بات کے لیے میدان میں آ گئے کہ اب بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بچے بچے کی زبان پر تھا، اور بنگال، بہار، وسطی ہندوستان اور ادھر بلوچستان، سرحد، یہ سارے علاقے اسی نعرے کے ساتھ گونج رہے تھے، اسی نعرے کے ساتھ گونج رہے تھے۔ اور اس وقت کی جو جماعت مجاہدین کی قیادت تھی، حضرت مولانا فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، انہوں نے یہ کہا کہ اب اس سرزمین کے اندر اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ بننے جا رہا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل قریب آ گئی، ہماری منزل قریب آ گئی ہے۔ تو انہوں نے محمد علی جناح کو بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور دوسرے جو پاکستان کے سربراہ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے مذاکرات کیے، تو انہوں نے ان کا احترام بھی کیا اور اعتراف بھی کیا کہ آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں۔ اور واقعتاً لوگوں کے جذبات ایسے تھے، محمد علی جناح کے ایک سے زیادہ بیانات ایسے موجود ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم یہ ریاست مدینے کی مثال پر اور اس کے طرز پر ایک اس صدی کے اندر، اس 20ویں صدی کے اندر، 1947، ہم 20ویں صدی کے اندر دنیا کے سامنے ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو مدینے کی ریاست کا نمونہ ہو، جہاں اسلام غالب ہو اور جہاں کا تعلیمی نظام دینی ہو، دین کی بنیاد پر تعلیم دی جائے، اور یہاں لوگ اس طرح فیصلے کریں جس طرح مدینے میں فیصلے ہوتے تھے اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق۔ تو ان کا عزم تو یہی تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بیوروکریسی اور فوج کے اندر جو تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ انگریزی فوج کے پڑھائے سکھائے ہوئے اور اس کے تیار کیے ہوئے، اور بیوروکریسی کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے انگریزی بیوروکریسی کی تربیت لی تھی، ان لوگوں نے روڑے اٹکائے اور ان لوگوں نے راہیں کھوٹی کی، اور یہ ملک آج تک منزل سے محروم ہے اور یہ بھٹک رہا ہے۔ 71 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم جو ہے وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھی سمجھیں، اور جن سازشوں کا ہم شکار ہوئے ہیں ان سازشوں سے بھی ہم باخبر ہوں۔ اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کالجوں کے پڑھے ہوئے، تربیت یافتہ لوگ یہ شاید لوگوں کی رہنمائی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے
لوگوں کی رہنمائی کا حق اگر ادا کر سکتے ہیں تو وہ پیغمبروں کے وارث ہیں، اور وہ لوگ ہیں اہل ایمان و یقین، جن کا یقین ایسا ہو اور اللہ پر ان کا توکل و اعتماد ایسا ہو اور ان کے ایمان کی سطح ایسی ہو کہ ساری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہو، ایک بات کہہ رہی ہو اور ان کے اللہ کی ایک بات ہو تو وہ کہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سارے مل کر میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، ثم لا تنظرون، ایک لمحے کی بھی مجھے مہلت نہ دو، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایمان، یہ یقین اگر پیدا ہو سکتا ہے تو مسجد میں پیدا ہو سکتا ہے، مدرسے میں پیدا ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں کی تربیت ایسے کی جائے کہ یہ لالچ سے بلند ہو جائیں، یہ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، ایسی چیز ان کے پاس ہے دین اور پیغمبر کی وراثت اور پیغمبر کا، اللہ اکبر، الہدی، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے جس کو یہ چیز ملی ہوئی ہو، پھر وہ یہ کہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ ساری دنیا کے پاس نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد، السمت الصالح والہدی الصالح، اچھا طور طریقہ، اچھا چال چلن، یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ چیز ان کے اندر پیدا کر دی جائے، شعور اور ادراک۔ اور دوسرا، جو بیمار ہیں ان بیماروں کی بیماری کی انہیں خبر دے دی جائے کہ ان کا مرض کیا ہے۔ ان کا مرض ہے حب دنیا اور حب منصب، اور آپ کو ان بیماروں کا علاج کرنا ہے تو اپنے آپ کو حب منصب اور حب دنیا سے آزاد کرنا ہوگا۔ آپ کے دل میں منصب کی محبت نہ ہو، آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، آپ اس سے آزاد ہو جائیں، اللہ کی رضا کو مقصود و مطلوب بنا لیں اور آخرت کی بادشاہی کو اپنا مطلوب بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہی عطا کر دے، اور اس کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ منزل بہت قریب آ سکتی ہے۔ تو پاکستان کی تحریک جو ہے، اس کو قائم کرنے والی تو یہ جماعت مجاہدین تھی، جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اس بر صغیر کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ پاکستان قائم کر دیا تو انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی، محمد علی جناح اور ان کے رفقا، انہیں اپنی حمایت اور اپنی تائید کا یقین دلایا۔ اور آج جب کہ پاکستان اس منزل سے ہمکنار نہیں ہوا، وہ ہدف پورا نہیں ہوا کہ اسلامی نظام یہاں قائم ہو، اس وقت تک جماعت مجاہدین کا مشن نامکمل ہے۔ یہ مشن ابھی تک نامکمل ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ نہ تو عسکریت اس کا راستہ ہے کہ ہم دھماکے کرنے شروع کر دیں اور فوج کے اوپر اور پولیس کے اوپر اور سرکاری اداروں کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو ختم کرنا چاہیں اور عسکریت کے ساتھ یہاں کے انقلاب لانا چاہیں، نہ یہ راستہ ہے، اور نہ ووٹنگ کے ساتھ ہم انقلاب لا سکتے ہیں، ووٹنگ کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اصل راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے، جو بھی آدمی ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی حیثیت کا ہے، اس کو ایمان کے اوپر کھڑا کیا جائے، ایمان اس کے اندر زندہ کیا جائے، ایمان کی تبدیلی اس کی زندگی کے اندر لائی جائے۔ اور ایمان کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جس وقت انسان کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے اور تبدیلی آ جاتی ہے ایمان کی، تو انسان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور انسان کی سرشت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ انسان بالکل زیرو اور مٹی ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کر وہ اوج ثریا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر، ان جادوگروں کی مثال جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور ایک سے ایک بڑا جادوگر آ کے فرعون کو کہتا ہے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں معاوضہ ملے گا اس کا۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے قریبی بن جاؤ گے،
کوئی میرا مشیر بن جائے گا، کوئی میرا وزیر بن جائے گا، تمہیں جاگیریں اور جائیدادیں دے دی جائیں گی، تم موسیٰ کو آج زیر کر دو، اس کو ہرا دو، اس کو مغلوب کر دو، پھر میں تمہیں اپنا درباری اور اپنا قریبی بنا لوں گا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، جو ڈالتے ہو ڈالو، اپنے جادو جگاؤ اور دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو ساری زمین سانپوں سے بھر گئی اور بڑے بڑے اجتہاد پکارنے لگے، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ساری زمین سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے اس لیے تجھے اونچا رکھے، انک انت الاعلی، الق ما فی یمینک، جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے ڈالیے، تلقف ما صنعوا، یہ سب کو نگل جائے، نگل گئی، اللہ اکبر۔ فالقی السحرۃ سجدا، تو جب وہ لاٹھی سارے سانپوں کو نگل گئی تو وہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ایمان، اللہ اکبر، ان کے دل میں داخل ہوا اور امتحان شروع ہو گیا، ساتھ ہی امتحان شروع ہو گیا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کو مان لیا ہے، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہو اور میری ربوبیت کا انکار کر دیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، اور میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، اللہ اکبر۔ لَأُقَطِّعَنَّ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر سولی چڑھا دوں گا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے تمہیں تڑپا کے تمہیں ماروں گا، اور تڑپ تڑپ کے تم جان دو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کا دین قبول کیا، اللہ اکبر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو ان جن کے دل میں ایمان اتر چکا تھا اور اتنا بڑا امتحان ان کی زندگی میں پیش آ گیا، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو مسلمان ہوئے، ابھی چند لمحے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، تو کیا کہنے لگے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جا فرعون اور فرعون کے لشکروں، اس کی افواج، جو تم کر سکتے ہو کر لو، انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، فقض ایمان تقاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، کیا کر دے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو ختم کر دے گا، اور کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونی ہے، اگر ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں ختم ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ یہ ہے ایمان جو انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے، پہاڑ جیسا مضبوط بنا دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایمان انسان کو ہلنے نہیں دیتا۔ اس ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر ایمان کی محنت کی جائے اور لوگوں کے اندر ایمانی کردار پیدا کیا جائے۔ یہ کردار ہر ایک کے اندر، فوج کے جرنیلوں کے اندر، بیوروکریٹوں کے اندر، اور سیاستدانوں کے اندر، نمبرداروں کے اندر، علاقے کے ڈیرے داروں اور وڈیروں کے اندر، زمینداروں اور جاگیرداروں کے اندر، صنعت کاروں اور تاجر و سرمایہ داروں کے اندر، مزدوروں اور محنت کشوں کے اندر، طالب علموں کے اندر، اساتذہ کے اندر، ججوں اور وکیلوں کے اندر، سب کے اندر اس ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشن ہے ہمارا اور یہ نبیوں کا مشن ہے۔ اللہ اکبر، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس مشن کے لیے کھڑے ہونا ہے اور جماعت مجاہدین کے مشن کو مکمل کرنا ہے، اس پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانا ہے اور یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت یہاں اس کا کلمہ غالب ہو جائے، لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اور اس کے لیے یہ جان لیں کہ نہ عسکریت کا راستہ ہے اور نہ اکثریت کا راستہ ہے۔ اکثریت سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا اور عسکریت سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
دین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہماری دستگیری فرمائے، ہماری کارسازی فرمائے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چونٹیوں سے کام لے لیتا ہے، وہ چڑیوں سے کام لے لیتا ہے، وہ بوریا نشینوں کی دعاؤں سے کام لے لیتا ہے۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے عزائم کی وجہ سے برکتیں اور اپنی مدد نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرمائے، دین کے علم برداروں کی مدد فرمائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور یہاں اسلام کے نفاذ کی راہیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سر بلند اور غالب کرے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا میں خلافت اسلامیہ اور خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو تاکہ پوری امت مسلمہ ایک امت بن جائے۔ اور یہ جتنے ٹکڑے ہیں سیاست کے نام پہ، حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے نام پہ اور مذہبی گروہوں کے نام پر اور قبائلی اور علاقائی اور لسانی اور نسلی اور رنگ کی بنیاد پر جتنی ٹکڑیاں امت کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر کے اس کو ایک امت بنائے۔ ان امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت یہ ایک امت ہے، ایک اللہ کا تقوی رکھنے والی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، ایک محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والی اور ان کی قیادت و امامت کے اندر چلنے والی، اس راستے کے اوپر جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا دستور اور قانون بنا کر اس کے مطابق چلنے والی امت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک وطاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا۔ اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخشاك فينا۔ اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخشاك فينا۔ اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحت ارجلنا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، عرض حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اداروں کی اور ان شخصیات کی حفاظت فرما جو تیرے دین کے لیے کوشاں ہیں، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے سرگرم ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ کفر کو اور کافروں کو مغلوب کر دے، اللہ کفار کو اور کافروں کو مغلوب کر دے، اللہ کفر کو اور کافروں کو مغلوب کر دے۔ اے اللہ جو دین کے دشمنوں نے ناکام کر دے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں۔ اللہم اجعل لنا من لدنک ولیہ واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا، ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی دعا تھی، ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے کامیابی کی راہیں آسان فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کو غالب اور بالادست بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے باسیوں کو ہدایت دے کہ وہ سچے مسلمان بن جائیں، حکمران، سیاستدان، اہلکار اور افواج اور سپاہ کے جتنے لوگ ہیں یا اللہ تیرے فرما بردار بن جائیں، تیرے دین کے وفادار بن جائیں، تیرے نبی کے امتی اور سچے وفادار بن جائیں۔ یا اللہ اس ملک و قوم کے سچے خادم بن جائیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور اس ادارے کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کو کامیاب کر، اسے دین کا عظیم مرکز بنا دے جہاں سے علماء تیار ہوں جو تیرے دین کی خدمت کریں، تیرے بندوں کی رہنمائی کریں اس راستے کی طرف جو تیری رضا کا راستہ ہے، جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا راستہ ہے۔ اے اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما، ان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ثمر ہمیں دنیا کے اندر بھی دکھا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور یا اللہ تو ہمیں ایسے ساتھی عطا فرما جو اس مشن میں ہمارے معاون بنے اور جو اس مشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ لے کر چل سکیں کہ تیرے دین کی سربلندی کا مشن، تیرے دین کی اقامت و احیاء کا مشن اور تیرے دین اور تیرے کلمے کے اعلاء کا مشن۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر لیظہرہ علی الدین کلہ کا مشن
یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، اس کو آسان فرما دے، اسے کامیاب فرما دے، ہمیں اس راستے میں قبول فرما لے، ہم سے کام لے لے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔